مدینہ طیبہ شریف کے بچے کھیل رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ پیچھے بالکل اللہ اکبر مسجد قباء شریف۔ اب میں آپ کو ایک ایسے مقام پہ لے کے جا رہا ہوں جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء شریف میں سب سے پہلی نماز ادا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسے مسجد مصباح بھی کہا جاتا ہے، مسجد مصیب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ برکتوں والی مسجد جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، رفعت عطا فرمائے، اور بہت ساری دعا میری آپ کے لیے مدینہ طیبہ شریف سے۔ اللہ پاک آپ کو جلد حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ یہ شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں کی ہوائیں، فضائیں، یہاں کے لوگ، یہاں کا کھانا پینا، رہنا، وقت گزارنا، حضور کی یاد میں خود کو گم کر دینا، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اور یہ صرف عاشقوں کو یہ موقع ملتا ہے اس پاک بارگاہ میں آنے کا۔ سبحان اللہ۔ آتے ہیں وہی جس کو سرکار بلاتے ہیں۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرا کم و بیش 4 سال بعد یہاں آنا ہوا ہے۔ کچھ معاملات ایسے رہے، 4 سال تک میں یہاں پہ نہیں آ سکا، لیکن اب الحمدللہ اللہ کا احسان عظیم کرم کہ ٹورزم کا جو یہاں پہ فروغ ہو رہا ہے، تو اسی سلسلے میں حکومت سعودی عربیہ نے جو ویزے اوپن کیے ہیں، تو الحمدللہ میرا ان پہلے لوگوں میں سے ایک ویزا تھا جو ایشو کیا گیا، اور الحمدللہ یہاں پہ میں اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں کہ مدینہ طیبہ شریف ہے، مرکز محبت ہے۔ ماشاءاللہ جناب، یہ وہ مسجد ہے۔ جب میں 4 سال پہلے آیا تھا تو یہ بالکل ایک چھوٹی سی 4 دیواری تھی۔ مسجد مصباح، جسے مسجد بنی عنیف بھی کہا جاتا ہے، 3-4 سال پہلے تک صرف 4 دیواری پر مشتمل تھی۔ یہ مسجد قباء شریف کے سامنے والے علاقہ میں بلند سطح پر واقع ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر صبح کی نماز ادا فرمائی۔ اسی لیے اس مسجد کو مسجد مصباح کہا جاتا ہے۔ اور بنی عنیف جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم عمالقہ کی اولاد سے ہیں، یہاں مقیم تھے، اسی لیے اسے مسجد بنی عنیف کہا جاتا ہے۔ اور معزز خواتین حضرات، اسی جگہ مدینہ منورہ کے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے تھے۔ مروی ہے کہ اسی جگہ حضرت طلحہ بن البراء رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نہیں دیکھتا مگر یہ کہ طلحہ فوت ہو جائیں گے، مجھے اطلاع دینا
اور جلدی کرنا، کیونکہ مناسب نہیں کہ میت کو ان کے اہل خانہ کے سامنے دیر تک رکھا جائے۔ بنی عنیف کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ نماز ادا فرمائی تھی۔ پھر جناب عمر بن عبدالعزیز نے یہاں مسجد بنا دی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ بالکل ایک چھوٹی سی چار دیواری تھی، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اتھارٹیز نے ان مقامات کا کتنا خیال رکھنا شروع کیا ہے۔ الحمدللہ جناب، یہ مسجد جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ پہلی فجر کی نماز ادا فرمائی، اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ، جناب یہ وہ مسجد ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت منظر ہے، لائٹس لگا دی گئی ہیں، واو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ۔ یہاں پہ جناب مغرب کی نماز میں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں ہمارے بھائی یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں اس طرح بول رہا ہوں۔ اللہ خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے، میرے سرکار کا یہ کرم ہے کہ بات میری بنائے ہوئے ہے، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں، آرزوئے کرم دل میں لے کر خالد ان کے سخی آستاں پر، آرزوئے کرم دل میں لے کر خالد ان۔ الحمدللہ جناب، یہاں پہ میں نے مغرب کی نماز ادا کی ہے اور آپ زیارت کریں ان در و دیوار کی، اس مقام کی، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں جناب کس قدر خوبصورت اس مسجد کو بنا دیا گیا، واہ۔ پہلے جب میں یہاں پہ آیا تھا ناظرین تو صرف یہ چار دیواری تھی، صرف یہ چار دیواری، اب یہاں پہ اس کا خوبصورت صحن ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ دیکھیں اوپر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت منظر ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ جناب مسجد مصباح مصیب بھی سے کہتے ہیں، جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فجر کی نماز قباء شریف میں ادا فرمائی تھی، اور اس مسجد کو خوبصورت بنا دیا گیا۔ میں آپ سب کے لیے یہاں پہ دعا گوں، جناب اللہ آپ کی ساری مشکل آسان کرے، اللہ پاک آپ کو جلد مدینہ طیبہ کے حاضری سے مشرف کرے، اور اس ویلاگ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن
کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں۔ 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے، سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے۔ 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے، سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے۔ ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے، اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں۔ ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے، اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں۔ تاجدار